واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کے نور افروز لمحات میں ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تصوف ایک خاموش ایمانی تحریک. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کورس میں مختلف جہاد کے اہم موضوعات کو شامل کیا گیا ہے اور پھر عصر حاضر کے لحاظ سے جو وبائیں اور فتن ہیں ان سے ملت کے بچاؤ کے لیے بھی کرنٹ ایشوز کے لحاظ سے بھی اور دیگر امور کے لحاظ سے بھی اہم موضوعات کو شامل کیا گیا ہے. چونکہ
ہمارے آج کے حالات میں کچھ لوگ جن کو تصوف سے واقفیت نہیں، وہ اس کی افادیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض سکالرز اور بے لگام مفکرین غامدی جیسے لوگ اس کو ایک متوازی دین قرار دے رہے ہیں۔ اسلام کے مقابلے ایک علیحدہ دین کا نام معاذ اللہ تصوف۔ تو ایسے میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تصوف اسلام کے متوازی کوئی دین نہیں ہے، بلکہ تصوف اسلام کی ہی برکات کا ایک نام ہے، اور تصوف اسلامی تعلیمات کا ایک شعبہ ہے۔ یقیناً جو شخص جوتے گانٹتا ہو اس کو اگر کسی ہیرے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے تو اس کا جواب حقیقت کا ترجمان نہیں ہوگا، چونکہ اس ہیرے کی شناخت جوہری کو ہے، جس کا اس کے ساتھ ایک مربوط اور مضبوط تعلق ہے۔ تصوف جو کہ قرآن و سنت کی ایک عملی تعبیر ہے، اور جب سے دین اسلام ہے اسی وقت سے تصوف کی برکات بھی موجود ہیں، تو جن لوگوں نے اس کی چاشنی کو محسوس کیا اور اس سے روشنی پائی اور اس کی خوشبو سے ان کے دلوں میں معرفت کے غنچے چٹک کے پھول بن گئے، وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ تصوف کسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علوم و فنون کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور اصطلاحات کہ ان کا مصداق پہلے موجود تھا مگر اس کا کوئی جدا نام نہیں تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نام بنے اور مختلف ناموں سے ان چیزوں کو تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر اصول حدیث ایک بہت بڑا اس امت کا کام ہے، جس میں حدیث شریف کی مختلف اقسام کا تعارف ہوتا ہے، اور پھر تقریباً 65 علوم اس فن میں آگے موجود ہیں، جس سے صرف حدیث کا نقد ہوتا ہے اور کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ان 65 علوم اور ان کے اندر جو لکھی گئی سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں، وہ سب کچھ وحی کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ حقیقت پہلے موجود تھی، مگر نام زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا رکھا گیا، اور اس انداز میں امت نے پھر اس کو قبول کیا، اور آج تک اس پر وہ علم حدیث کہ جس پر دین کا مدار ہے، اس علم حدیث کا مدار پھر اصول حدیث پر ہے، اور اصول حدیث جو ہے وہ الہامی کوئی اترا ہوا ضابطہ نہیں، بلکہ اس امت کے جو زرخیز سینے تھے اور معطر سوچیں تھیں، ان کے بنائے ہوئے وہ ضابطے ہیں جن سے کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اب حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، اس طرح کی اقسام یہ ساری امت کے افراد نے یہ نام رکھے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دیکھوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ اصطلاحات رائج ہوں تو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ساری اصطلاحات بعد میں بنی، لیکن جن چیزوں کے نام رکھے وہ پہلے موجود تھی۔ جس حقیقت کو اس سے تعبیر کیا گیا وہ حقیقت پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود ہے، اور آگے اس کے
زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر مختلف نام پڑتے گئے۔ فقہ کے لحاظ سے جتنی بھی اقسام ہیں، علم تفسیر کی جتنی اقسام اور ضابطے ہیں، وہ بھی سارے اسی طرح کے ہیں۔ ایسے تصوف کا نام اور پھر تصوف کی آگے اصطلاح ہے۔ پہلے اسی چیز کو زہد سے تعبیر کیا جاتا تھا، تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا تھا، احسان سے تعبیر کیا جاتا تھا، پھر اسی کا تصوف نام پڑا۔ تصوف کے آگے شعبات بن گئے، مختلف اقسام بن گئی۔ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی بوجھ نہیں کہ کوئی شخص اس بنیاد پر اس کا انکار کرے کہ اس کا پہلے کہیں ذکر موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ تو میں کہتا ہوں جیسے پانی بادل میں ہے پھر بھی حقیقت ہے، اگر بارش بن جائے پھر بھی حقیقت ہے، اور اگر تالاب بھر جائے پھر بھی حقیقت ہے۔ وہی کبھی اس کا نام بادل ہے، کبھی بارش ہے، اور کبھی وہ سمندر ہے، دریا ہے، حقیقت ایک ہے۔ لہذا اسی حقیقت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی، آگے جس وقت وہ دوسرے سٹیج پہ پہنچی تو اس کا نام تصوف قرار پایا۔ اور اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ تصوف لے کے صوفی بنے، وہی اس امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں اور وہی سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور ان کا امتیاز ہے کہ انہیں کئی ہفتوں، مہینوں، سالوں کے مجاہدے کے بعد وہ اتنا بڑا مقام نہیں ملا۔ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخشاں چہرہ دیکھنے کی ان لوگوں کو سعادت عطا فرمائی۔ ان کی ایک نگاہ حالت ایمان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر نور پہ پڑی تو رب ذوالجلال نے ان کے ذہن کے 14 طبق روشن فرما دیے، ان کے باطن کو اجالا عطا کر دیا، اور وہ کام جو بڑی طویل ریاستوں کے بعد ہونا تھا، رب ذوالجلال نے مختصر سے وقت میں ان حضرات کو اتنے بڑے مقام پہ فائز فرما دیا۔ اس لحاظ سے بعد والوں کا اور ان لوگوں کا فرق ہے، ان کا تصوف اس طرح کا ہے، اور بعد والوں کو محنت اس انداز میں زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ ان کے پاس وہ اس انداز کا منظر نہیں جو منظر صحابہ کرام علیہم رضوان کو نظر آیا۔ اور پھر بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور جب گزر گیا اور امت تابعین کے سٹیج پر تھی اور پھر طبع تابعین اور پھر آگے بڑھتی جا رہی تھی، تو ایک مادہ پرستی کا ایک زور آ رہا تھا اور نئے نئے حالات سامنے آ رہے تھے، اور حبس زر اور اس طرح کی چیزیں درمیان میں آ رہی تھیں۔ تو اب یہ زیادہ لازم ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو زہد دیا ہے، ان کے لیے ایسی ضرورتیں نہیں تھی کہ ان کو باقاعدہ ابواب کی شکل میں اس فن کی تعلیم دی جاتی، لیکن جب دنیا کا اثر بڑھنے لگا، مادہ پرستی آنے لگی اور ایک زور سا دنیا کا آنے لگا، اس کے مقابلے میں جو پاور تھی جس نے اس مادہ پرستی کا غبار ہٹا کے پھر لوگوں کے دلوں کو ستھرا کیا، اس پاور کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا تصوف ایک تقویٰ، ایک پرہیزگاری، ایک تقدس، تصوف ایک دل کا نکھار، تصوف ایک سوچ کی بہار، تصوف انسانی فکر کا ایک سوچ نور سے بھرا ہوا آنگن، تصوف روح کی طہارت، تصور انسان کے من سے میل اتار کر اسے جلووں کا مرکز بنانا، تصوف ایک تڑپ، تصوف ایک تجلی، تصوف ایک نکھت اور خوشبو، تصوف ایک اجالا، تصوف ایک زندگی، اور تصوف بندے کی رب سے ملاقات کا ایک طریقہ، اور تصوف انسانی کردار کو اس سانچے میں ڈھالنے کا کورس جسے رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ لہذا جس تعبیر کے ساتھ بھی اس کو آپ تعبیر کریں گے، یہی سمجھ آئے گی کہ قرآن و سنت کی بہترین عملی تشریح جس روپ میں ہے، اس روپ کو امت تصور سے تعبیر کرتی ہے اور تصوف کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ ہم خود اس پھل کی چاشنی سے یوں آگاہ نہیں ہیں جیسے وہ لوگ
کہ جن کو اس کی عظمتیں اور حقیقتیں جن کی روحوں میں اتار دی گئیں، آئیے ان کے جو گراں قدر افکار ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں اور یہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہاں آج کا ایک ناہنجار جو شہوتوں کا مرکب اور خواہشات کا پلندہ ہے اور حوث سے زر کے لیے وہ باتیں گھڑتا ہے اور تصوف پر اس قسم کی تنقیدیں کرتا ہے، اور کہاں وہ تقدس مآب سوچیں جن کی روحوں کو رب ذوالجلال نے اپنے دیدار کے جلووں سے سیراب کیا ہے اور روحانیت کا چراغاں ان کو عطا کیا ہے، اور انہوں نے ساری زندگیاں مجاہدے میں ریاضتیں کر کے گزاری ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ایسی درخشاں سوچ دی ہے کہ اگر وہ کسی ویرانے میں بیٹھے ہیں رب ذوالجلال نے وہاں ہی بہاریں آباد کر دی ہیں۔ ان کا ایک ایک انسان 90,000 دلوں سے کفر کے داغ مٹاتا رہا ہے، وہ دنیا میں جس طرف چلے ہیں اس طرف بہاروں نے ان کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے دلوں کی بنجر زمینوں کو ایک زندگی عطا کی ہے، اور آج بھی ان کی دیے ہوئے سوز کے چراغ جو ہیں وہ سینوں میں جل رہے ہیں۔ اس واسطے آج کی اس موضوع میں قرآن و سنت کی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تصوف کی اس حیثیت کو سمجھنا لازم ہے کہ ان لوگوں نے کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا، بلکہ وہی دین جو صوفہ پہ پڑھایا گیا ہے اسی دین کا ایک انداز ہے جس دین کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 83 ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم کرتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے، دنیا میں علو بلندی کا ارادہ نہیں کرتے، ولا فسادا اور نہ ہی دنیا میں فساد کا ارادہ کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیا کریمہ کی تشریح میں ابن عطا نے یہ کہا، کہتے العلو النظر الی النفس والفساد النظر الی الدنیا۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا، جنت ان کے لیے بنائی ہے جن میں دو صفتیں موجود ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ دنیا میں علو کا ارادہ نہیں کرتے، اور دوسری کیا ہے دنیا میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ علو کیا چیز ہے؟ بہت بڑے صوفی ابن عطا اور بہت بڑے محقق یہ کہتے ہیں علو سے مطلب ہوتا ہے بندے کا اپنے آپ کی طرف دیکھنا، منصب چاہنا، اونچا مرتبہ چاہنا، بلندی چاہنا، اور فساد ہے دنیا کی طرف توجہ کرنا۔ تو بندہ بگڑتا ہے تو دو وجہ سے، یا خود پسندی سے یا دنیا کی طرف لگ جانے سے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ ہم نے آخرت کی بلندی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو بلند نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ حوث سے منصب ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ رتبے چاہنے والے لوگوں سے بھیک مانگ کر نہیں ہیں، بلکہ وہ تواضع والے ہیں، عاجزی والے ہیں اور انکساری والے ہیں، اور پھر ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں رہتی، ان کی توجہ رب ذوالجلال کی رضا کی طرف مبذول رہتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے جو دنیا میں ان دو چیزوں کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، دو صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں، نہ وہ انانیت پسند ہوتے ہیں اور اپنی برتری اور اپنی جو بڑائی ہے اس کے دیوانے ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ دنیا کے شیدائی ہوتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں رب ذوالجلال ان کے لیے فردوس کے اعلان انعام کا اعلان فرما رہا ہے۔ اب یہ دو صفتیں کہ بندہ اس کا اپنی خود پسندی سے اجتناب کرے اور دنیا کی رغبت سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، دو مقاصد جس سلیبس سے میسر آتے ہیں اس سلیبس کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید برہان رشید کی درجنوں آیات کے اندر جو رب ذوالجلال نے انسان کی اصلاح کے لیے مضمون رکھا ہے اسی کے مختلف ابواب ان کو ابواب میں تقسیم کر کے صوفیاء نے کہیں اس کا نام عدل رکھا، کہیں اس کا نام اخلاص رکھا، کہیں اس کو توبہ سے تعبیر کیا، کہیں استغفار سے، کہیں اس کو حسد کے مٹانے سے، اور کہیں
اس کو غیبت کو دور کرنے سے اس کو مختلف تعبیریں دے کر بندہ مومن کا اندر جو ہے اس کو روشن کیا، اور پھر اس کی توجہ دنیا سے ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو مختلف اپنی طرف سے ضابطے عطا فرمائے، اور وہ ضابطے آج تک کارگر ہے، آج تک ان کی وجہ سے باطن روشن ہوتا ہے اور آج تک لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ وہ جامع نصاب ہے جس کو شریعت مطہرہ میں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ تصوف کی تعریف یہ کی گئی، هو التخلق بالاخلاق الالہیہ۔ تصوف کیا ہے؟ الہی اخلاق کو اپنا لینا، الہی اخلاق۔ اور یہ بڑی تفصیل ہے اس میں، رب ذوالجلال ستار ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی لوگوں کی پردہ پوشی کریں۔ خالق کائنات الرحمان ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی آپس میں عفو و کرم کریں۔ تو تصوف کیا ہے؟ الہی اخلاق جو ہے، جو رب ذوالجلال کے اخلاق ہیں، جن کی گنجائش ہے بندے کے اندر کہ بندہ وہ اخلاق اپنا سکتا ہے۔ جس وقت ایک انسان ان اخلاق کی طرف سفر کرتا ہے، اس سفر کو سلوک کہا جاتا ہے، اور جب وہ اخلاق کسی درجہ میں اس کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ سالک سے اگلے مقام پر صوفی اور اللہ کا ولی بن چکا ہوتا ہے، اور اس کی اس روپ کو، جس روپ میں وہ موجود ہوتا ہے، اس روپ کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا تصوف کیا ہوتا ہے، یعنی عبدن صافاہ الحق عز وجل۔ تصوف یہ ہے کہ بندے کو اللہ ستھرا کر دیتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے دل سے میل دور کرتا ہے، اور اس انداز میں کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولہذا قیل، اس لیے کہا گیا ہے الصوفی من کان صافیا، صوفی وہ ہوتا ہے جو صافی ہو، صوفی وہ ہے جو صافی ہو، جو بالکل خالص ہو، پاک ہو۔ کس چیز سے؟ من آفات النفس سے، نفس کی آفات سے۔ نفس میں شہوتیں ہیں، نفس میں بری خواہشات ہیں، نفس میں تکبر آ جاتا ہے، نفس میں حسد ہوتا ہے، نفس میں برائی کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے صوفی وہ نہیں ہوتا جو خواہشات کا پلندہ ہو، صوفی وہ ہوتا ہے جو صافی ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ فرمایا جتنی بھی نفس کی آفات ہیں، ہر آفت سے جب بچ جاتا ہے تو اس کو رب ذوالجلال صوفی قرار دے دیتا ہے۔ آفات نفس سے جس وقت وہ بچ جاتا ہے، خالیم من مذموماتها، نفس کی جو مذموم چیزیں ہیں جب ان سے خالی ہو جاتا ہے، سالکن لحمید مذاہبہ، اس رستے پہ چلتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے تعریف کی گئی ہے، ملازما للحقائق غیر ساکن لقلبہ الی حاد من الخلائق، وہ ایسے حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا، اس کا دل خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہر وقت جس وقت یہ کیفیت اس پہ پکی ہو جاتی ہے، اس کی اس کیفیت کو تصوف کہا جاتا ہے، اور اس کی ذات کو صوفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا، صرف اس بات کی طرف توجہ رکھیے کہ وہ حقیقت جو پوری ملت اسلام کا حصہ ہے اور تاریخ میں ہمیشہ موجود رہی، اور اس کی تعبیریں مختلف ہوتی رہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ تصوف کیا ہے، ہوا ان یمیتک الحق عنک ویحییک بہ، تصوف یہ ہے کہ رب ذوالجلال تجھے تمہارے لحاظ سے مار دے اور اپنی ذات کی نسبت سے زندہ رکھے، تمہارے لحاظ سے موت وارد کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو نہ پورا کرنے کے لحاظ سے یوں ہے جیسے مر چکا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میری یہ تمنا پوری ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، مگر تصوف جب اس میں آ چکا ہے تو پھر یہ صورتحال ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لحاظ سے اب وہ نفس مر چکا ہے، اللہ نے اس کو مار دیا ہے لیکن اس کو زندگی بخش دی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ جو بھی رب کی رضا ہوتی ہے اس کے لحاظ سے تو وہ نفس زندہ نظر آتا ہے، اور جو رب کے نظام کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ نفس مردہ نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے ساری زندگی رب ذوالجلال کی ناراضگی سے بچتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ مکمل کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہوا عنوا لا صلح فیہ، تصوف جنگ ہے جس میں کوئی سلو نہیں۔ مطلب کیا ہے
کہ تصوف جنگ ہے شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، اور جنگ ہمیشہ کی ہے، دائمی جنگ ہے، اور کبھی اس جنگ میں پھر سلو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوفی کہے 1 سال تو جنگ کروں گا نفس سے اور اگلے سال پھر سلو کر لوں گا، یا 10 سال تو جنگ کروں گا اور پھر شیطان سے سلو کر لوں گا۔ نہیں، تصوف یہ ہے کہ جس میں ہمیشہ جنگ ہے شیطان کے ساتھ، اور کبھی بھی اس کے ساتھ سلو نہیں کی جاتی۔ جو اس طرح جنگجو بن جائے، اس طرح مجاہد بن جائے، اس کو شریعت مطہرہ کی زبان میں صوفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کچھ صوفیاء یہ کہہ رہے تھے والخلق، تصوف خلق کا دوسرا نام ہے۔ اب دیکھو نا، یعنی کتنا مضبوط رشتہ ہے قرآن سے۔ انک لعلی خلق عظیم، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کی گئی تو خلق کے ساتھ کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں، اور اخلاق عالیہ کا سبق پورا قرآن ہے، اور اخلاق عالیہ کا سبق پوری حدیث ہے۔ تو اس بنیاد پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق صحابہ کو بتائے، صحابہ کو سکھائے، اور وہ اخلاق سکھانے میں نہ وہ صحابہ کسی کتاب پڑھنے کے محتاج تھے اور نہ ہی وہ کسی چلے کے محتاج تھے۔ وہاں ایک چمک پڑتی تھی تو خلق سینے میں منتقل ہو جاتا تھا، اور اخلاق عالیہ سے سینے بھر جاتے تھے، اور سیرت جو ہے وہ مزین ہو جاتی تھی۔ وہ کتاب کے محتاج نہ تھے، ان کے دل ہی علم کے صندوق تھے۔ لیکن جب زمانہ بدلتا گیا اور امت آگے بڑھتی گئی، لہذا اب ضرورت پڑنے لگی کہ اس کی کتاب بھی ہونی چاہیے، اس کا نصاب بھی ہونا چاہیے۔ لہذا ہے وہی اخلاق کا سبق جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز سے عطا فرمایا تھا۔ وہی سبق آگے مختلف لوگوں کی طبیعتوں کے لحاظ سے اس سبق کو جس وقت مختلف طرق سے پڑھایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیاء کا وہ تصوف ہے جس سے ذرے آفتاب بن جاتے ہیں اور کانٹے گلاب بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے خلاصہ بیان کیا، کہنے لگے تصوف یہ ہے هو الاناخۃ عند باب الحبیب وان طردک، تصوف یہ ہے کہ محبوب کے دروازے پہ اونٹنی بٹھا لینا، اگرچہ وہ پیچھے ہی ہٹاتا رہے کہ چلے جاؤ، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، اگرچہ وہ مستحب کرتا رہے لیکن پھر بھی دروازے سے نہ ہٹنا، پھر بھی وہیں بیٹھے رہنا، اور پھر بھی وہیں ڈیرا ڈال کے رکھنا، اور اس در کو نہ چھوڑنا، اس کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اناخا باب بیت جو محبوب کا گھر ہے اس کے سامنے ڈیرے لگا لینا، اگرچہ اندر جانے کی اجازت نہ مل رہی ہو لیکن اس پر دوام اختیار کرنا، اور وہ دوام انہی شرعی احکام پر پابندی کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس وقت انسان پختہ ہوتا جاتا ہے آخر جس دروازے کو کھٹکایا جاتا ہے کبھی وہ اس کے لیے کھل بھی جاتا ہے، اور پھر وہ روحانیت کے جذبے اس خاکی انسان کو میسر آ جاتے ہیں۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر شیوخ کہہ رہے تھے صوفی کو دیکھنا ہے تو اس کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کل ارض و کل سحاب و کل مطر۔ صوفی کیسا ہے؟ فرمایا کل ارض یطأها البر والفاجر، وہ زمین کی طرح ہے، جیسے زمین پر نیک بھی چلتا ہے برا بھی چلتا ہے، ایسے صوفی ایک زمین کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اور دوسرا کالسحاب، وہ بادل کی طرح ہے، بادل جو چھایا ہوا ہوتا ہے کس انداز میں یذل کل شیء، ہر چیز کو سایہ کرتا عطا کرتا ہے۔ وکل قطر یسقی کل شیء، اور بارش کی طرح ہے، ہر جگہ کو سیراب کر دیتا ہے، ہر جگہ اس کی برسات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انداز تھا جو مختلف لوگوں کی کوششیں محنتیں ان کے سامنے جو ان کے طرق تھے، انہوں نے کسی نے تجربے کے بعد کوئی نام دیا، کسی نے کوئی نام دیا، اور یہ شریعت مطہرہ کی وہ روشنی ہے کہ جس میں یہ تحریک صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک موجود رہی، اور اس انداز سے تسلسل کے ساتھ کہ اگر ہم پوری تاریخ میں مسلم امہ کی ہر صدی دیکھیں، ہر سال دیکھیں تو ایک نہیں ہمیں ہزاروں روپ ایسے نظر آئیں گے کہ جو عملی ثبوت ہے اس بات کا کہ رب ذوالجلال نے تصوف کو کتنا زرخیز شعبہ قرار دیا ہے، اور تصوف کی درسگاہ سے فارغ ہونے والے اپنے معاشرے کے کتنے بہت بڑے کردار بنتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک مختصر سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تاریخ کے جو مختلف ہنٹس ہوں گے ان کو آپ دیکھنا کہ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا آیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو
تصوف کے تاجدار ہیں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اہل طریقت قرار دیا، اولین امام، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تاجدار اقلیم ولایت کہا جاتا ہے، اب وہ تو ہر بندہ ہی اتنا وہاں پر باطن روشن ہے کہ بعد کے ہزاروں لاکھوں بھی ان کا ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں سے جس وقت سفر آگے چلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے، اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کا تصوف اتنا زرخیز تصوف تھا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہے اس پر بھی ان کے تصوف کے اثرات بالکل واضح نظر آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی ان کا وصال 116 ہجری میں ہے، اور یہ بعد کا عہد دیکھو کہ اس کے اندر انہوں نے اس وراثت کو آگے کس انداز میں پہنچایا۔ باقی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ وابستہ اور اپنے اپنے فن کے یعنی عہد کے امام، کیونکہ وقت ایسا نہیں کہ ہر ایک کا نام لیا جائے۔ ان کے بعد حضرت داؤد طائی جن کا وصال 165 ہجری میں ہے، اور وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شناور ہیں۔ ان کے بعد حضرت فضیل بن عیاض خراسانی جن کا وصال 187 ہجری میں ہے، اور وہ اسی تصوف کا جو خیرات کا سلسلہ تھا لوگوں میں اس لنگر کو جاری کیے ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ان کی تاریخ وصال 201 ہجری ہے۔ ان کے بعد حضرت بشر بن حارث المروزی یہ بغداد شریف میں ان کا کی تاریخ وصال 227 ہجری ہے۔ ان کے بعد حارث بن اسد محاسبی بصری ان کی تاریخ وصال 243 ہجری ہے۔ حضرت ذنون مصری ان کی تاریخ وصال 245 ہجری ہے۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالی ان کی تاریخ وصال 257 ہجری ہے۔ یہ شیوخ، اور مجھے اس بات پر اللہ کی طرف سے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ یہاں تک جتنے میں نے نام لیے یہ ساری شخصیات میری اس سند میں موجود ہیں جو سند مجھے بغداد شریف سے ادا کی گئی، اور میرے اساتذہ جو بغداد شریف کے ہیں ان کا سلسلہ ان شیوخ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور وہ تدریس علوم کی سند جس میں جو علوم قرآن و سنت ہے وہ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ساتھ اصول، وہ تمام کے یہ لوگ شناور تھے، اور اس انداز میں جیسے ان حضرات نے اپنے اپنے شاگردوں کو وہ سند عطا کی، میرے شیوخ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اور وہ سند اللہ کے فضل سے مجھے عطا کی گئی۔ اور یہاں جس وقت حضرت سری سختی سے کارواں آگے گزرتا ہے تو پھر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی ہے جن کا نیشا پور میں وصال ہوا 257 ہجری میں، اور یہ اپنے عہد کا بہت بڑا کردار تھے۔ ان کے بعد حضرت احمد بن عیسیٰ خراج بغدادی ہیں جن کا 277 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری ہیں جن کا 283 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا 257 یعنی 97 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد حضرت رویم بن احمد بغدادی ہیں جن کا 303 ہجری میں وصال ہوا۔ یعنی ہر عہد کے لحاظ سے اس حقیقت کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو تاریخ وصال ہے اس پہ توجہ رکھیں کہ یہ تصوف کوئی ایسی چیز نہیں جو کل کسی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہو، یہ پوری ملت کی تاریخ ہے اور پوری امت کا تقاضا ہے، اور پوری شریعت مطہرہ اور ملت اسلام کے ان قائدین کا دین ہے کہ جن پر ملت اسلام فخر کرتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو اسلام سے باہر نکال لیا جائے تو پھر اسلام کے پیچھے کوئی قابل ذکر چیز نہیں بچے گی۔ تو جو ان لوگوں نے تصوف کو سمجھا اور تصوف پر قائم رہے اور تصوف کی تعلیم لیتے رہے تو پتہ چلا آج جو شخص تصوف کو اسلام سے دور کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تصوف ایک معضلہ متوازی دین ہے، تو وہ دوسری طرف یہ قول کر رہا ہے کہ ساری صدیاں امت کی بگڑ گئیں اور اس ملت میں کوئی بندہ بھی راہ راست پہ نہ رہا، کیونکہ یہ لوگ جو میں نام جن کے لے رہا ہوں لاکھوں کروڑوں ان کا نام لے کے جیتے رہے ہیں، اور ان کے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ان کو تقویٰ ملا ہے، ان کو
پرہیزگاری ملی ہے تو ماننا پڑے گا آج کے یہ چھوٹے موٹے لوگ جو عقل کی خرافات کو سامنے رکھ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں وہ سوچے کہ شریعت مطہرہ جن چشموں سے ہو کے آگے آئی ہے اور آج یہ شریعت کی نالی جو ہمارے سینوں کو سیراب کر رہی ہے یہ پیچھے جن دریاؤں سے نکل کے آئی ہے وہ دریا سارے ایسے ہیں جہاں ہمیں ہر بوند میں تصوف کا رنگ نظر آتا ہے. حضرت جنید بغدادی 297 ہجری ان کا وصال ہے. حضرت رویم بن احمد بغدادی 303 ہجری ان کا وصال ہے. حضرت احمد بن محمد ابن عطا 309 ہجری ان کا وصال ہے. یعنی اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو یوں سمجھو کہ جیسے آپ حضرت غوث پاک کا نام یا حضرت داتا صاحب کا نام جب لیں تو اس سے مراد کوئی ایک فرد نہیں ہوتا, اس سے مراد پوری تاریخ ہے, ان کا عہد ہے, ان کا زمانہ ہے, ان سے وابستہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں. ایسے ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سٹیٹس کا نہ ہو بلکہ بڑے بڑے مقامات پر فائز. ان میں سے ہر انسان اس اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو ہے تصوف کے لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے عہد میں اس پہ پہرا دیا, لوگوں کو راہ راست پہ لگایا, بھٹکے ہوئے انسانوں کو حرم کی طرف لے کے آئے اور اتنا بڑا کردار ادا کیا. حضرت احمد بن محمد جریری یہ اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی ہیں جن کا 311 ہجری میں وصال ہوا ہے. حضرت عبد الکریم جن کو کشیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا 465 ہجری میں وصال ہے. اب دیکھو یہ تاریخ کیسے ان درخشاں آفتابوں سے بھری ہوئی ہے. اس اگلا نام وہ نام ہے جو بر صغیر کے حوالے سے ہر ذہن میں موجود ہے, وہ نام حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے. حضرت محمد بن جریر ان کے بعد اور حضرت عبد الکریم کشیری کے بعد حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ جن کا تاریخ وصال تقریباً 500 ہجری کے قریب ہے. ان کے بعد حضرت محمد بن محمد غزالی جن کا تاریخ وصال جن کی تاریخ وصال 505 ہجری ہے. ان کے بعد اس دولت سے جو سرفراز ہے اور جن کا آج تک نام گونج رہا ہے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تقربوا, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا پہلوں کے سورج طلوع ہوئے تھے مگر طلوع ہو کے غروب ہو گئے ہیں, ہمارا سورج طلوع ہوا ہے جو کبھی غروب نہیں ہوگا. ان کے بعد نام ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیری کے بعد وہ محمد بن محمد غزالی اور ان کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 561 ہجری جن کی تاریخ وصال ہے. اب دیکھو کیسے سلسلہ وار وہ فیضان جو صحابہ سے تابعین کی طرف منتقل ہوا, تابعین سے طبع تابعین کی طرف اور ان کے بعد امت کے ان عظیم قائدین کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا. ان کے بعد عمر بن محمد سہروردی ہیں جن کی تاریخ وصال 632 ہجری ہے. ان کے بعد امام ابو الحسن شاذلی ہیں جن کی تاریخ وصال 656 ہجری ہے. ان کے بعد احمد بن عمر مرسی ہیں جو اسکندریہ میں تھے جن کی تاریخ وصال 686 ہجری ہے. ان کے بعد عہد ہے حضرت احمد بن محمد اسکندری کا جن کی تاریخ وصال 709 ہجری ہے. ان کے بعد عبداللہ بن علوی کے وہ فیوز ہیں جو ہمیں اس انداز میں ملتے ہیں کہ وہ 1132 تک اپنا فیض تقسیم کرتے رہے. ان کے بعد محمد بن سالم حفنی انہوں نے مصر میں 1181 تک اپنا فیض تقسیم کیا. احمد دردیر مالکی انہوں نے 1201 تک اپنے فیوز تقسیم کیے. اس کے بعد کا جہان تمہارا قریب کا جہان ہے اور بر صغیر کی وہ شخصیات جنہوں نے یہاں پر اس فن کو عروج بخشا اور جنہوں نے یہاں سے کفر کے داغ مٹائے اور یہاں سے ہند کے وہ جو ہندو کے اندھیرے تھے ان کو ختم کر کے بر صغیر میں سجدوں کے بیج بوئے. وہ جدھر دیکھو تمہیں وہ آفتاب نظر آتے ہیں. وہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, وہ اس بر صغیر کی ایک ایک شخصیت سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے آج تک یہ دیپ جلائے رکھا ہے اور ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے, ہمیں ایک منٹ بھی کفر پر نہیں گزارنا پڑا. اس کے پیچھے جو تحریک تھی تو یہ تصوف کی خاموش تحریک تھی کہ جس نے نہ کوئی شور کیا نہ کوئی وویلا کیا اور نہ ہی اس انداز کا کوئی بڑا دعویٰ کیا, لیکن اتنا فیض ہے کہ آج بھی بچے بچے کے سینے میں ان کا دیا ہوا سوز ایمان کی شکل میں موجود ہے.
اب یہ میں نے اتنے نام لیے، وہ لوگ جو آج 2 اور 2 4 پڑھ کے تصوف پہ باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی فکر کا دوسرا بندہ پیچھے دکھائیں یا تیسرا دکھائیں یا چوتھا دکھائیں، میں تو صحابہ تک دکھا رہا ہوں، ہر صدی کے، ہر سال کے، اور وہ جو آج فصلی بٹیرے تصوف پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو یہ تو تسلیم ہے کہ آج سے پہلے بھی کوئی مسلمان تو دنیا میں تھا، آج سے پہلے بھی اسلام کو آباد تھا، آج سے پہلے بھی اتنی صدیاں اسلام نے گزاری ہے، تو وہ اپنی طرح کی منحوس شکل، اپنا کوئی سلسلہ نسب کو ثابت کرے، اپنی سوچ کا کوئی مزرعہ اور کھیت کو ثابت کرے۔ ان کو اپنی سوچ میں پیچھے سوائے چند مردودوں کے جو اپنے عہد میں جن کو لوگوں نے مسترد اور مردود قرار دے دیا تھا، ان کے سوا کوئی نام 1 2 کے بغیر نہیں ملے گا۔ اور یہ تصوف والے ہیں کہ سینہ سینہ سے ملا ہوا ہے، ہاتھ سے ملا ہوا ہے، اور سوچ سے ملی ہوئی ہے، اور کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے، اور دماغ سے ملا ہوا ہے۔ ہاتھ یہاں ہوتا ہے، چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایمانی تحریک ہے جس کے اثرات اور جس کی وجہ سے یہ بقا ہے، اور جس کی وجہ سے اسلام کی عظمتیں اور اسلام کی رونقیں ہیں۔ اب میں اس بات کی تفصیل، پہلے تو اجمال تھا کہ فلاں نے یہ کہا تصوف یہ ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اب آؤ ذرا تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ تم نے جو تصوف جس کو کہا وہ تصوف ہے کیا؟ کیونکہ ایک لحاظ سے ہمیں ان لوگوں کا سامنا ہے جو مطلقاً تصوف کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ان لوگوں کا سامنا ہے جو تصوف میں ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ صوفیاء خام جنہوں نے شوفتہ بازیوں کو تصوف کا نام دے دیا، جنہوں نے مختلف حرکات کو تصوف کا نام دے دیا، جنہوں نے بدعی خرافات کو تصوف کا نام دے دیا۔ تو ہم اس تصوف کے قائل ہیں جو تصوف قرآن سے چلنے والا، اور تصوف سنت سے نکلنے والی ایک تحریک، اور تصوف صحابہ کرام علیہ رضوان کا دیا ہوا تحفہ، اور تصوف تابعین کی ایک ملی تحریک اور تبع تابعین کی روحانیت کا جذبہ، اور آج تک صحت مند تشریحات کی روشنی میں جو ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان بڑوں سے تو پوچھیں کہ جن کے تصوف کو آفتاب تسلیم کیا گیا کہ تصوف کیسے ملا، بنتا کیا ہے، ہوتا کیسے ہے۔ حضرت حسن بن علی جوزجانی بہت بڑے شناور ہیں اس سمندر کے، ان سے پوچھا گیا کیف الطریق الی اللہ، رب کو ملنا ہو تو رستہ کون سا ہے، کیسے ملے، تصوف کیسے آتا ہے، رب سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، رب ذوالجلال سے ملا کیسے جا سکتا ہے؟ تو کہنے لگے الطریق الی اللہ الطرق الی اللہ کثیرہ، رب کی طرف جانے والے بہت سے رستے ہیں، کئی طریقوں سے رب کو پہچانا جا سکتا ہے، کئی ذرائع سے انسان کو معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَأَوْضَحُ الطُّرُقِ وَأَبْعَدُهَا، سب سے واضح طریقہ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الشُّبُهِ، اور سب سے وہ طریقہ جو ہر شبہ سے پاک ہے وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں اتباع السنہ، سنت کی پیروی کرنا۔ جو جانی کہنے لگے تصوف پہچاننا چاہتے ہو، رب کو جانے کے طریقے کئی ہیں، رب کو پانے کے طریقے کئی ہیں، مگر سب سے واضح اور سب سے کامل طریقہ کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی پیروی کرنا، قولا، قول کے لحاظ سے، فعلا، فعل کے لحاظ سے، عزما، ارادے کے لحاظ سے، عقدہ، دل کی نیت کے لحاظ سے۔ یہ ایک انسان جس وقت اپنے دل سے لے کر اپنے ظاہری اعضاء تک اپنے آپ کو سنت کے تابع بنا لیتا ہے، رب ذوالجلال اس کو تصوف کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیف الطریق الی السنہ، تصوف تم نے بتایا کہ سنت پر مبنی ہے، سنت کی اتباع آئے تو تصوف آتا ہے، تو سائل نے پوچھا سنت کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ فقال مجانبۃ البدع، بدعت سے دور رہو گے تو سنت کی پیروی ہوگی، واتباع ما اجمع علیہ صدر الاول، فرمایا جس پر صحابہ قائم رہے ہیں اس کی پیروی کرو گے، اس دین کی، اس نظریے کی، تو پھر سنت کا پتہ چل جائے گا۔ ولزوم طریقۃ الاقتداء،
اقتداء کا طریقہ جس وقت اختیار کیا جائے گا تو پھر اتباع سنت کا پتہ چل جائے گا. لہذا یہ جوزجانی جو اس سلسلے میں ایک حتمی مقام رکھتے ہیں, انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ تصوف جو ہے وہ بھنگ کو گھوٹنے کا نام نہیں ہے. تصوف یہ خرافاتی جو لوگوں نے اپنی طرف سے مختلف چلے بنا رکھے ہیں, اس طرح کی چیزوں کا نام نہیں ہے. تصوف شریعت کی خلاف ورزی کا نام نہیں ہے. تصوف بے حجامت رہنے کا نام نہیں ہے. تصوف غسل کے بغیر زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. تصوف شریعت مطالعہ کو چھوڑ کر شیطانی طریقوں کو اپنانے کا نام نہیں ہے. فرمانے لگے تصوف یہ ہے کہ جو بندہ جس انداز میں شریعت کا سنت کا زیادہ پیروکار بن جاتا ہے, رب ذوالجلال اسی طرح کا اس کو رنگ تصوف عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, آپ بتائیں صوفی کیسے بنتا ہے؟ تو کہنے لگے سن لو, عمل تو فی المجاہدۃ 30 سنۃ, میں نے مجاہدے میں 30 سال گزارے ہیں. 30 سال میں نے مجاہدے میں گزارے. تو وہ مجاہدہ کس طرح کا تھا؟ فما وجدت شیئا من العلم ومطابعته, 30 سال میں نے راہ علم میں گزارے ہیں اور مجھے اور کوئی چیز اتنی سخت نہیں لگی. یعنی ساری رات قیام کرنا, سارا دن سجدہ بین گزارنا, یہ باتیں مجھے مشکل نہیں لگی. مجھے ہر چیز سے جو مشکل مقام ملا ہے تو وہ یہ مقام تھا کہ جس کو میں مشکل سمجھتا ہوں. کہنے لگے ما وجدت شیئا من العلم ومطابعته, مجھے علم اور اس پر عمل کے مقابلے میں کوئی چیز سخت نہیں ملی. سب سے مشکل مقام یہ ہے کہ علم اور پھر اس کی پیروی کرنا, اس پہ عمل کرنا. فرمایا یہ تصوف کی راہ ہے کہ جس میں پڑھنا بھی پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, اور پھر وہ صرف لفظ زبان تک محدود نہیں رہتے, وہ پھر روح ان کو جذب کرتی ہے. فرمایا جس وقت ایک انسان اس انداز میں ہوتا ہے تو پھر جا کر اس کو یہ مقام ملتا ہے. کہنے لگے میرے نزدیک مطابعت العلم ہی مطابعت السنہ, علم کی پیروی سنت کی پیروی ہے. لہذا جو بندہ سنت کا پیروکار ہوتا ہے, رب ذوالجلال اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کا صوفی بنا دیتا ہے. حضرت سہل تستری, ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں صوفی کیسے بنتا ہے؟ تو کہنے لگے اصولنا 7 اشیاء, ہمارے نزدیک صوفی بننے کے لیے 7 کورس کرنے پڑتے ہیں, اور ان میں سے پہلا کیا ہے؟ التمسک بکتاب اللہ, کتاب اللہ پہ عمل کرنا. والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اور پھر اکل الحلال, لقمہ حلال کھانا, حرام کی طرف نہ جانا. اب دیکھو یہ ہیں جن پر تصوف کو ناز ہے, اور یہ ہیں جو تصوف کی تاریخ ہے, اور یہ ہیں جن کے نام پیش کر کے ہم تصوف کی بیس بیان کر رہے ہیں. تو پھر ان کا بتایا ہوا تصوف ہی معتبر تصوف ہے, اور اسی تصوف کے ہم علمبردار ہیں. اگر کوئی تنقید کرتا ہے ملنگوں کے تصوف پر تو ہم اس کا دفاع نہیں کرتے, وہ تصوف ہے ہی نہیں. وہ تنقید کرنے والے اور وہ تنقید برداشت کرنے والے ان کا اپنا معاملہ ہے. ہم جس تصوف پر تنقید نہیں کرنے دیں گے اور جس تصوف پر نگاہ بانی کریں گے وہ تصوف ہے جو تصوف ان ہمارے مشائخ نے بیان کیا ہے. اور اس میں کہیں قرآن کا نام آتا ہے, کہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کا نام آتا ہے. حضرت تستری سے جب مزید پوچھا گیا کہ جواں مردی کیا ہوتی ہے, یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے فتوت, تو کہنے لگے اتباع السنہ, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے صوفیوں کا, تصوف کا پہلوان. فرمایا جس کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم نہ آتی ہو, سنت پہ عمل کرتے ہوئے جھجک نہ محسوس ہوتی ہو, وہ صوفیوں میں اتنی بڑی پہلوانی کے مقام پر پہنچ گیا ہے. جو وہ سنت پر کاربند ہوتا ہے اور اسے جھجک محسوس نہیں ہوتی. یہ نہیں کہتا کہ محلے والے کیا کہیں گے, شہر والے کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا. فرمایا سنت پہ عمل کرتا ہے اور پختگی سے کرتا ہے, رب ذوالجلال اس کو تصوف میں بلند ڈگری عطا فرما دیتا ہے. حضرت احمد بن ابی حواری سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا چیز ہے؟ کہنے لگے من عامل عملا بلا اتباع سنت فباطل عملہ, کہ جو بندہ عمل کرتا ہے مگر شریعت کے خلاف کرتا ہے, فرمایا اس کا عمل باطل ہے. عمل باطل ہوگا تو اس کو رزلٹ نہیں ملے گا. لہذا وہ کبھی بھی راہ تصوف میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تصوف میں کامیابی اس کو ملے گی جو اپنے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کو رہنما بنائے گا. ایسے ہی ابو عثمان ہبری سے پوچھا گیا
تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی، کہنے لگے من امر سنت علی نفسہ قولا و فعلا، جس بندے نے اپنے اوپر سنت کو حکمران بنا دیا، اپنا آپ سنت کے سامنے پیش کیا کہ جسم میرا ہے، راج سنت تو نہ کرنا ہے، فرمایا جو اپنے آپ کو سنت کے آگے یوں رکھ دے اور سنت کو حکمرانی کا حق دے دے کہ سنت تو میرے بدن پر حکمرانی کر، جو نبی علیہ السلام کی سنت کو یوں استقبال کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنت کے سامنے اس انداز میں پیش کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کو تصوف کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس بات کی تفصیل ایک بہت بڑے صوفی نے جو کی، امام ابو عبداللہ بن طوبہ سکلی، انہوں نے شعر میں اس کو بیان کیا اور کمال کر دیا، کہنے لگے لیس التصوف لبس الصوف ترکعہ ولا بکاؤک ان غن المغنون ولا سیاہ ولا رقص ولا طرب ولا طغاش کأن قد صرت مجنونا بل التصوف ان تصفو بلا قدر وتتبع الحق والقرآن والدین وان ترى خائفا للہ ذا ندم علی ذنبک طول الدہر مخزونا۔ چار اشعار کے اندر دو وہ ہیں جن میں کہا یہ تصوف نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور دو وہ ہیں جن کے اندر بتایا یہ ہے وہ تصوف جس تصوف کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑے اسلام کی تاریخ کے ہیرو اور تصوف کی تاریخ کے بہت بڑے شناور، ان کی اپنی کسی غفلت کی وجہ سے فرمایا ساری زندگی جو اس غم میں گزار دیتا ہے کہ وہ جو کبھی مجھ سے گناہ ہو گیا تھا پتہ نہیں بخشا جاتا ہے یا نہیں بخشا جاتا، فرمایا جس کا سر یوں جھک چکا ہو رب کے ڈر کی وجہ سے، اگر پوچھنا ہو صوفی کا پتہ تو اس کو دیکھ لینا چاہیے جس کو رب ذوالجلال نے پہلی جو دو اشعار کی چیزیں تھی ان سے پاک رکھا ہے، اور آخر میں جو دو اشعار میں بیان کیا فرمایا ان کے ساتھ جس کو متصف کر دیا جاتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو اپنے دربار کا پتہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف اس سلسلہ میں ایک جامع نصاب، اور آپ نے وہاں پر شریعت مطہرہ کے مختلف ابواب رقم کر دیے ہیں اور سنت کو تصوف قرار دیا ہے، اور اس انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر مکتوب کے اندر تقریباً یہ ایک نصاب ملتا ہے کہ جس سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اس عہد کے حکمرانوں تک جا پہنچا، اور ایک انقلاب جو بر صغیر میں بعد میں جس انقلاب پر پاکستان کا ملک ہمیں میسر آیا وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ سوچ والا انقلاب تھا، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے تصوف کے زور سے تلوار اٹھائے بغیر اس انداز پر کسر شاہی پر اثر انداز ہوئے کہ حاکم کے دل کو بدل کے رکھ دیا، اور رب ذوالجلال نے انہی صوفیانہ افکار کی وجہ سے اہل سنت کو ہمیشہ کا مجاہدانہ کردار بھی عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں کہ کس حد تک اتباع سنت کا وہ خیال کرتے تھے اور تصوف کا سبق دیتے تھے، عمدۃ المقامات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آخر ماہ رمضان بعد از تراوی کسلے در خود یافتم، کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا تھا اور آخری عشرہ تھا تو اس میں کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سارا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، کہتے تھکا ہوا تھا، تراوی پڑھ کے آیا تو کیا ہوا، برفراش خود تکیا کنم وقت ابتدائی از غلبہ کسل فراموشم، کہ پہلوے راست خود را اول بر زمین نہم، جس وقت تراوی پڑھ کے آیا تھکا ہوا تھا، بستر پہ سونا تھا تو خیال نہ رہا، سنت یہ تھی کہ پہلے دایاں کندھا بستر پہ لگتا تو میرا بایاں کندھا بستر پہ لگ گیا، جب بایاں کندھا، یعنی ہمارے ہاں تو یہاں ایسی چھوٹی چیزوں کو سوچا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی شریعت کے تقاضے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تھکا ہوا تھا، خیال نہیں رہا اور یوں لیٹ گیا کہ پہلے بایاں کندھا بستر پہ لگا پھر دایاں کندھا بستر پہ لگا، تو مجھے خیال آیا کہ تو نے آج پہلی مرتبہ خلاف سنت کام کیا ہے، سونے کے امور کے لحاظ یوں تو نہیں سونا چاہیے تھا، یہ تو شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹا تھا تو میرا نفس مجھے تعویلیں بیان کرنے لگا کہ اب ٹھیک ہے سو گئے ہو اور یہیں سے پلٹ لو اور دائیں کندھے کی طرف ہو جاؤ، تو ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں میرے نفس میں آنے لگی، تو بالآخر میں نے اپنے نفس کی وہ کیفیت جو تھی اس کو چھوڑا، میں نے کہا جب تک سیدھا کھڑا ہو کے پھر نہ لیٹوں
کہ دایاں کندھا پہلے لگے اور بایاں بعد میں، اس وقت تک میرے دل کو اطمینان نہیں آئے گا۔ اب اتنی سی سنت، ہر ادا کتنی پیش نظر ہے، کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اب نئے سرے سے لیٹوں گا، حالانکہ جب چارپائی پہ لیٹے ہیں تو یہیں سے دائیں کندھے پر ہو جاتے، نفس کہہ رہا تھا کہ یہاں ہو جاؤ، لیکن اندر کی آواز نے کہا نہیں اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں پھر لیٹا اور پھر سنت کے مطابق پہلے دایاں کندھا لگا، پھر بستر پہ بایاں کندھا لگا۔ کہتے اتنے میں مجھے جب نیند آ گئی تو حالت نیند میں مجھے یہ آواز آئی، کیا پیغام تھا؟ رعایت نمودی ترا در آخرت از ہیچ وجہ عذاب نہ کلم۔ اللہ کی طرف سے یہ صدا آئی کہ اے احمد سرہندی، تو نے میرے محبوب کی سنت کی پیروی کی ہے اور اس کا دھیان کیا ہے، ہم آخرت میں تجھے کسی لحاظ سے بھی عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں تک کہنے لگے وہ بسبب ای رعایت خادم کے پائے تو می مالی آرا نیز امرزیدم۔ اے احمد سرہندی، میں تجھ پہ اتنا خوش ہو گیا ہوں تمہارے اس کام کی وجہ سے، تم رہے، تمہارا جو خادم تمہارے پاؤں دبا رہا تھا، میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے اسے بھی بخش دیا ہے، اس امر سیدم اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ انداز ہے سنت مطہرہ پر عمل کرنے کا، ان لوگوں میں موجود رہا اور یہ واضح کرتے رہے کہ تصوف کے نام پر اور چیزوں کو تصوف کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اور تصوف کو وہی صورتحال جو شروع سے آ رہی ہے اسی میں رکھا جائے۔ وہ نور ہے، وہ نکت ہے، اور وہ تصوف اجالا ہے، اور اس کے سامنے عقل کے گھوڑے ناکام ہیں۔ عقل والے کوششیں کر کے صدیوں تک بھی وہ منزل نہیں پاتے جو تصوف والے چند مراحل میں اس منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اقبال جب اس مقام پہ غور کر رہے تھے تو کہنے لگے بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردائے محمل کری۔ بو علی سینا بہت بڑے فلسفی ہے اور حضرت مولانا روم بہت بڑے صوفی ہیں، ان دونوں کی رفتار میں فرق کتنا ہے؟ اقبال کہتے ہیں بو علی اندر غبارے ناکا گم، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، اونٹنی پہ محبوب بیٹھا تھا، کجاوے کے اوپر اونٹنی پر وہ رکھی گئی تھی پالکی، اس میں محبوب تھا، اس محبوب کو ملنے کے لیے دونوں نے دوڑ لگائی، بو علی سینا نے بھی لگا لی اور مولانا روم نے بھی لگا لی۔ اقبال کہتے ہیں ابھی تک بو علی اندر غبارے ناکا گم، وہ اونٹنی دوڑ کے گزر گئی تھی اور پیچھے جو غبار اڑ رہا تھا بو علی اس میں دھکے کھا رہا تھا۔ واہ دست رومی پردائے محمل گرے، اور رومی جو ہے مولانا روم، وہ اس غبار سے بھی آگے گزر گئے ہیں، بلکہ ان کا ہاتھ تو اس پردے تک جا پہنچا ہے جہاں محبوب ان کا جلوہ گر ہے اور اونٹنی پہ وہ تشریف فرما ہے۔ اتنا فرق ہے دونوں کے عمل میں۔ وہ عقل کے گھوڑے بنانے والا وہ بمشکل پہنچا تو اس اونٹنی کے جو محبوب کی اونٹنی تھی اس کے غبار تک پہنچا، اور جنہوں نے یہ تصوف کی پاور کو استعمال کیا ہے وہ اس انداز میں کامیاب ہو گئے کہ وہ صرف اونٹنی کے بدن تک نہیں، آگے وہ محمل تک، کجاوے تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں محبوب جلوہ گر ہے اس پردے تک ہاتھ پہنچ چکا ہے اور مرحلہ دیدار آ چکا ہے۔ یہ انداز ہے جو رب ذوالجلال اہل تصوف کو عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات نہایت اہم وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وقت کے اختصار کے پیش نظر اس میں اختصار بھی کروں گا اور اس بات کو اچھی طرح ایک صوفی کی زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج یہ بھی فرق کیا جاتا ہے، حضرت عطا قرسانی وہ ان سے پوچھا گیا صوفیوں کا حلقہ کیا ہوتا ہے، صوفیوں کی مجلس میں ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں یہ لکھا ہے۔ حضرت عطا قرسانی کہنے لگے مجالس الذکر مجالس الحلال والحرام، صوفی کا حلقہ وہ ہوتا ہے جہاں حلال حرام کو بیان کیا جائے کہ یہ کام بندے کے لیے حلال ہے اور یہ کام بندے کے لیے حرام۔ صوفی نہیں کہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، جہاں لوگوں کو جری کیا جائے، چھوٹے گناہ بھی کرو بڑے گناہ بھی کرو، جتنے ہو سکتے ہو کرو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، وہ صوفی نہیں ہے اور نہ ہی وہ صوفی کی بارگاہ ہے۔ صوفی کی مجلس کیسی ہے؟ جہاں حلال حرام کا امتیاز ہوتا ہے اور کیف تشتری و کیف تبیع، یہ بتایا جاتا ہے کون سا سودا جائز ہے، کون سا طریقہ ربا بنتا ہے، سود بنتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ وتصلی وتصوم، یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، طریقہ اس کا کیا ہے۔ وتصوم، روزہ تو نے کیسے رکھنا ہے۔ وتنکحوا وتطلقوا، نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں۔
وتحجو، حج کیسے کرنا ہے؟ فرمانے لگے عطا خراسانی جو اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی ہیں، کہنے لگے یہ صوفی کی مجلس ہوتی ہے. صوفی کی مجلس ایسی نہیں کہ جہاں شریعت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو اور شریعت سے برابر کوئی محفل منعقد کی جا رہی ہو. فرمایا نہیں، اس میں یہ بیان شریعت ہوتا ہے. اور اس انداز میں وہ اپنی محفل بھی چلاتے تھے. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نوجوان بھی بیٹھے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا آؤ اب ورد کریں، قولوا سبحان اللہ، قولوا الحمدللہ. ابو سوار کی محفل تھی. جب اس طرح کا ذکر شروع ہوا الحمدللہ اور سبحان اللہ کا ذکر شروع ہونے لگا، کہنے لگا وہی حقا فی ای شیء کنا اذن، اگر جو کچھ پہلے ہم نے کیا ہے وہ سبحان اللہ نہیں تو اور کیا ہے، اور جو کچھ پہلے بیان ہوتا رہا ہے وہ الحمدللہ نہیں تو اور کیا ہے. رب وہ الحمدللہ ہی ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، حج ایسے ہوتا ہے، نکاح کی یہ شرطیں ہیں، طلاق ایسے ہو جاتی ہے. ابو سوار صوفی کہنے لگے یہ سب سے بڑی سبحان اللہ ہے، یہ سب سے بڑی الحمدللہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ سب سے بڑا حلقہ ہے کہ جس حلقے میں اللہ کے فیصلوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. یقیناً وقت کے ساتھ ہر چیز کا ایک اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. یہ انداز بھی ہے کہ جس وقت یہ دروس مکمل ہوتے ہیں، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، ذکر اذکار ہر چیز ہے، لیکن اس انداز کا تاثر دینا کہ صوفی کے دربار میں کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ شریعت اور ہے اور صوفی اور ہے، نہیں، طریقت تو شریعت کی لونڈی ہے، حاکم شریعت ہے اور طریقت اس کے تابع ہے، اور شریعت کی مہر نہ لگے تو طریقت کہلاتی نہیں ہے. اس بنیاد پر یہ جو اکٹھا نصاب ہے، اس نصاب کو تصوف کہا جاتا ہے، اور اس تصوف کی برکتیں رب ذوالجلال نے آج بھی اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان برکتوں کا وارث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.